احمد کی شادی ہو گئی اور وہ کافی خوش تھا۔ اس کی شادی ایک بہت ہی نہایت خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہو گئی تھی جس کا نام کنول تھا۔ ان کے گھر والے اکثر کہتے تھے کہ اگر احمد کی شادی کنول سے ہو جائے گی تو احمد بہت خوش ہوگا، کیونکہ احمد ویسے کسی کو کچھ کہتا تو نہیں تھا، لیکن دل ہی دل میں شاید کنول کو پسند کرتا تھا، جس کی وجہ سے گھر کے کچھ افراد کو یہ بات پتہ چلی تھی۔ اسی طرح احمد کی شادی کنول سے ہو گئی۔ احمد خوشی خوشی اپنے کمرے میں سہاگ رات منانے کے لیے جب گیا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کی۔ اس نے ٹائم کی طرف دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ انہوں نے بہت ساری پیار بھری باتیں کی اور پھر احمد نے کہا کہ اب ہمیں سونا چاہیے، کیونکہ کل مجھے کام پہ جانا ہے۔ پہلے سے زیادہ چھٹیاں شادی کی تیاریوں کی وجہ سے کی ہے، اسی وجہ سے دونوں سو جاتے ہیں۔ اب آدھی رات کو احمد کہتا ہے، اپنی سٹوری میں لکھتا ہے کہ میری بار بار کسی برتن کے گرنے سے آنکھ کھلتی تھی، لیکن جب میں دیکھتا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں باہر گیا، کچن میں دیکھا، برآمدے میں دیکھا کہ کیا پتہ میرے بھائی میرے بہنیں شاید رات کو پھر سے بھوک لگی ہے ان کو اور وہ کھانا کھانے جا رہے ہیں کچن میں، جس کی وجہ سے برتن گرا ہے ان کے ہاتھ سے۔ یہ سب کچھ سوچ کے وہ جب بھی باہر جاتا تھا تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر احمد آ کے سو جاتا ہے اور اسی طرح رات کے 3 بج جاتے ہیں۔ اچانک ایک دوسری آواز سے، جیسے بچے کی رونے کی آواز ہوتی ہے، احمد کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن جب احمد کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر آواز بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے احمد سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ کیا یہ وہ خواب دیکھ رہا تھا یا حقیقت تھا، لیکن نہیں، احمد نے سوچا اس نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی خواب میں جو کہ اس کا خواب ہو، یہ حقیقت ہو سکتا ہے، شاید کسی کا بچہ رو رہا ہے۔ لیکن جب احمد کنول کی جگہ کو دیکھتا ہے جو بیڈ میں اس کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، وہ نہیں ہے۔ احمد سوچ میں پڑ جاتا ہے، یہ اس وقت کہاں گئی ہے؟ کیا اس کو بھی بھوک لگی ہے؟ احمد اپنے بیڈ سے اٹھتا ہے، واش روم میں جا کے دیکھتا ہے تو واش روم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ پھر یہ باہر آ کے کچن میں دیکھتا ہے، پھر برآمدے میں، پھر ایک کمرے میں جو کہ خالی ہوتا ہے، دوسرے میں، کہیں سے بھی اس کو کنول نظر نہیں آتی۔ پھر یہ اپنے کمرے میں آتا ہے اور ہر جگہ بولتا ہے، یعنی برآمدے میں بھی اس نے ایک آواز کی کہ میری جان کہاں غائب ہو، میری جان کہاں غائب ہو۔ ہر جگہ جا کے یہ ایسی ہی آواز لگاتے ہیں، لیکن اپنے کمرے میں آ کے دیکھتا ہے تو واش روم کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ وہاں سے کچھ پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی ہے تو احمد سمجھ جاتا ہے کہ شاید کنول واش روم میں ہے۔ وہ جا کے واش روم کو دیکھتا ہے اور نوک کرتا ہے، میری جان کہاں غائب ہو۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اس واش روم سے بچے کی رونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، جس پر احمد شوق میں پڑ جاتا ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ ان کے گھر میں تو کسی کا بچہ نہیں، اور نہ اتنا چھوٹا بچہ ہے۔ ان کا سب سے چھوٹا بھائی ابھی 20 سال کا ہے۔ اب یہ چھوٹے بچے کی آواز کس کی ہے؟ وہ پھر اپنی وائف کو آواز دیتا ہے، میری جان کیا ہو رہا ہے؟ کہاں غائب ہو؟ کیا واش روم کے اندر تم ہو؟ اور یہ بچہ کیسا؟ لیکن اچانک ایک لرزتی کانپتی ہوئی اور کریپی سی آواز آ جاتی ہے روتے روتے کہ وہ مجھے لینے آیا ہے، وہ مجھے لینے آیا ہے۔ ارے کون لینے آیا ہے تجھے؟ باہر تو نکلو، کیا ہو رہا ہے اندر؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اچانک ہوا کی زور سے اس کمرے کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اس کھڑکی کا جو شیشہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جس پر علی کافی صدمے میں پڑ جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ وہ ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ کمرے کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، ایون ان کا جو بیڈ ہوتا ہے، اس کا جو بیڈ شیٹ ہوتا ہے وہ بھی۔ اور پھر وہ بیڈ شیٹ کو دیکھتا ہے جو ہوا میں لہراتا ہوا نیچے زمین پر گرتا ہے۔ وہ کافی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو نوک کرتا ہے، تم باہر نکلتی ہو یا نہیں؟ میں دروازہ خود کھولوں، کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ اتنے میں باہر سے آواز آتی ہے، جان کو چھوڑو جو کہ غائب ہے، اب تمہاری جان کو خطرہ ہے، اپنی حفاظت کرو۔ یہ سن کے علی احمد زمین پر گر جاتا ہے اور گرتے گرتے وہ دیکھتا ہے کہ واش روم کا دروازہ بھی دھڑاک سے کھل جاتا ہے۔ بے ہوش ہوتے ہوتے تھوڑی دیر کے لیے 4-5 سیکنڈ کے لیے ان کی آنکھیں بند ہوتی اور اچانک پھر کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی بیوی اسی طرح دلہن کے روپ میں دلہن کا ڈریس پہن کے کھڑی ہے
وہ حیران ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت اس نے وہ ڈریس اتارا تھا اور ایک نرم سا اسموتھ سا ڈریس پہنا تھا، کیونکہ دلہن کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ کافی بھاری ہوتا ہے، اس میں سویا نہیں جا سکتا۔ اس لیے علی حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ لیکن جب وہ اٹھ کے دیکھتا ہے اس کی بیوی کا جو گھونگھٹ ہے وہ اس کے فیس پہ ہوتا ہے، اس کا فیس نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن علی جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اتارتا ہے۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ ضرور دیکھیں، یہ ایک ریئل ہارر سٹوریز ہے، لیکن اس کا دوسرا پارٹ آپ کو سوزی ہارر سٹوریز پر انشاءاللہ 2 دن بعد ملے گا۔ اللہ حافظ۔